بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قاضی شریح کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ قاضی شریح کون تھے اور آپ کے نکاح کا عجیب واقعہ کس طرح پیش آیا، تو سنیے گا۔ قاضی شریح ایک مشہور تابعی اور تاریخ اسلام کے مایہ ناز قاضی یعنی چیف جسٹس تھے۔ ان کے علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ قاضی تھے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد جب میری شادی ہوئی تو بنی تمیم کی عورتیں میری اہلیہ کو بڑی سادگی کے ساتھ میرے گھر پہنچا گئیں۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے خیال آیا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب پہلی دفعہ بیوی کے پاس جائے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے نئی بیوی کی خیر کی دعا کرے، اس کے شر سے پناہ مانگے۔ چنانچہ میں وضو کرنے لگا، دیکھا تو وہ بھی وضو کر رہی ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھی تو اس نے بھی نماز پڑھی۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ابو امیہ ٹھہرو۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں اور اسی سے معاونت کی خواستگار ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق و عادات کا کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی پسند مجھے بتا دیں تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور ناپسند بھی بتلا دیں تاکہ میں اس سے پرہیز رکھوں۔ یقیناً آپ کے لیے بھی اپنے قبیلہ میں نکاح کے مواقع موجود تھے اور میرے لیے بھی اپنے قبیلہ میں نکاح کے مواقع موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ بہرحال اب آپ میرے مالک ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میرے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا تو اچھے طریقے سے مجھے اپنے پاس رکھے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دے۔ بس میں اپنی یہ بات کہہ کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم سے بخشش کی دعا کرتی ہوں۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے کہا، میں بھی اللہ ہی کے حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر آپ اس پر قائم رہیں تو یہ میرے لیے بڑی خوش دلی ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کا یہی کام آپ کے خلاف دلیل ہوگا۔ بہرحال میں فلاں چیز کو پسند کرتا ہوں اور فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، پس آپ میری طرف سے کوئی بلائی دیکھیں تو اسے پھیلائیں، اور اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، میرے گھر والوں کی ملاقات کے بارے میں آپ کی پسند کیا ہوگی؟ میں نے کہا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سسرال والے مجھے کوفت میں نہ ڈال دیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے کون سے ہمسائے ایسے ہیں جن کا آپ گھر آنا پسند کرتے ہیں تاکہ میں ان کو آنے دوں، اور کون سے ہمسائے ایسے ہیں جن کا آنا آپ کو پسند نہیں تاکہ میں بھی ان کو ناپسند ہی رکھوں؟ میں نے کہا، فلاں قبیلہ والے صالح ہیں اور فلاں اچھے نہیں۔ پس شابی وہ رات میں نے اس کے ساتھ گزاری، گویا وہ رات میری زندگی کی خوشگوار ترین رات تھی، اور پھر 1 سال گزر گیا، میں نے اپنی پسند کے خلاف اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ جب سال گزرنے والا تھا، ایک دن میں عدالت سے اٹھ کر گھر آیا کہ اس کے پاس ایک بوڑھیا بیٹی ہے جو اس کو کچھ سمجھا رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا، یہ آپ کی ساس ہے۔ میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جب میں بیٹھا تو بڑھیا نے مجھے سلام کیا اور میں نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا، بہت ہی اچھی بیوی ہے اور بہت ہی خیرخواہ رفیق حیات ہے، آپ نے اس کی بہترین تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اس کے بعد اس نے مجھے نصیحتیں کی۔ پھر پوچھا، آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کے سسرال کب ملنے آیا کریں؟ میں نے کہا، جیسی وہ چاہیں، صحیح ہے۔ پھر وہ ہر سال کے اختتام پر آتی تھی اور مجھے نصیحتیں کرتی تھی۔ اے شعبی، وہ بیوی میرے ساتھ 20 سال رہی، میں نے کبھی اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں دیکھی۔ نکاح کا یہ واقعہ تو آپ سب حضرات نے سن ہی لیا، اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا، ہر ایک ساتھی اپنے حال کے مطابق کمنٹ باکس میں ضرور بتا دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔